ایڈکشن کی زندگی میں 7 باتیں ہیں جو بہت ہی ٹیریفائنگ ہے، بہت ڈرا دینے والی ہیں، لیکن 8ویں بات یہ ہے کہ ایڈکشن میں بندہ مر جاتا ہے، یعنی ایڈکشن کے ہاتھوں جان کھو دیتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ ٹیریفائنگ چیز ہے کہ 5 سال میں 20% پیشنٹ جو ہیں وہ جان کھو دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ڈیتھ ٹول ہے، بہت بڑا ڈیتھ ریٹ ہے۔ آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ والدین کے منہ سے فکرہ نکلتا ہے عام طور پر میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ تھک گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، تھک گئے ہیں۔ وہ تھک گئے ہیں کا جو لفظ ہے یہ وہ لوگ بھی بولتے ہیں جن کو 1 مہینہ ہو گیا ہے جدوجہد کرتے ہوئے، اور جن کو 1 سال ہو گیا ہے، یا جن کو اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے، تو یہ تھک گئے ہیں کا لفظ وقتاً فوقتاً استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خام خواہ کا کام ہے، یہ کوئی فٹیگ ہے، وہ لفظ ہی اس کے لیے یہ بنا ہے نا کہ ایک ہی فٹیگ پہ گئی ہے۔ ہم سب کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، اور یہ میں بات رسماً نہیں کہہ رہا، آپ چاہیں تو ایسی کوئی ریسرچ کر سکتے ہیں اپنے علاقے میں۔ اگر آپ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں یا باغبان پورہ میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں، تو آپ کوئی 1 درجن لوگوں کو رینڈملی لسٹ کر سکتے ہیں، ان کی لسٹ بنا سکتے ہیں۔ آپ رینڈملی کسی نہ کسی گھر کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان لگا سکتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو اسٹڈی کرنا ہے، یا آپ لوگوں کو لسٹ کر سکتے ہیں، کوئی 1 درجن لوگوں کو ڈیفنس میں لسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ریسرچ کا شوق رکھتے ہیں، کوئی 1 درجن گلبرگ میں آپ لسٹ کر لیں، کوئی 1 درجن آپ گجرانوالہ میں کر لیں، اگر آپ اپنے ریسرچ کے دائرے کو وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ ان تمام لوگوں کی زندگی میں پتہ کریں کہ مسائل ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ٹھاک مسائل جن سے وہ تھک جاتے ہیں، جن سے وہ پک جاتے ہیں، بلکہ اک جاتے ہیں۔ تو یہ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا آپ میں سے کسی کا خیال یہ ہے کہ یہ خام خواہ ایک فٹیگ آ گئی ہے ہماری زندگی میں، جو فیملی ممبر ایڈکشن میں چلا گیا ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ بنیادی ایڈکشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بات کہ یہ خام خواہ پنگا پڑ گیا ہماری زندگی میں، اور پھر اس کی وجہ ڈھونڈنا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا تھا، اس لیے اگر ہم نیک ہوتے تو یہ نہ ہوتا، یہ بات تسلیم کرنا ہم سب کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں وہ جینوئنلی ہمارے حصے کے مسائل ہیں جو ہمیں ملے ہیں۔ یہ تسلیم کرنا، ہم سوچتے ہیں ہم نے ایسا کیا کیا تھا۔ ہمارا ایک یہ بھی ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ جب تک ہم کوئی قصور نہیں کرتے تب تک مسئلہ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کے سامنے، کیونکہ ہر انسان کے حصے میں کچھ مسائل آئیں گے، کیونکہ یہ دنیا میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی ہیں، اور یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا جنت ہوتی تو یہاں کوئی تنگی، ترسی، بیماری، ایڈکشن، کوئی یہ مسئلے نہ ہوتے، چونکہ یہ دنیا جنت سے مختلف ایک جگہ ہے۔ ہمارے ذہن میں جنت کہیں بسی ہوئی ہے، اور جنت کا ایک تصور ہمارے پاس ہے، اور اس میں سب اچھا ہی اچھا ہے۔ لیکن اس دنیا کا جو تصور ہے اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سب کچھ اچھا نہیں ہے، اس میں کچھ اچھا ہے، کچھ برا ہے، کچھ پھول ہیں، کچھ کانٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بھی رہنے کو بہت من کرتا ہے۔ دنیا سے جانے کے لیے ہم میں سے زیادہ تر لوگ تیار نہیں ہوتے، اور جو دنیا سے جانے کی باتیں کرتے ہیں اسے بیماری سمجھا جاتا ہے، نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے ملک میں بڑے لوگ، چھوٹے لوگ، ملک سے باہر بڑے لوگ، چھوٹے لوگ، سبھی لوگ بڑے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی مسائلستان نظر آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے مسائل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور تھکتے نہیں، اور کچھ لوگ اپنے مسائل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ ہر تیسرے دن تھک جاتے ہیں۔